بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 764 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا معاملہ اس کے برعکس ہے سر۔ کیا مطلب؟ صاحب کیوں نہیں کہتے؟ میں یہ چکر والی بات بالکل پسند نہیں کرتا۔ نقوی صاحب بگڑ گئے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے سر، میں نے کہا، اور اپنے الفاظ کا رد عمل دیکھنے لگا۔ نقوی صاحب چونکے اور مجھے گھورنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرے الفاظ کا مفہوم ان پر عیاں ہوتا گیا۔ ان کے ماتھے کی شکنوں کا جال گہرا ہو گیا۔ رفیق کو قتل کر دیا ہے؟ کس نے؟ کیوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب غالباً آپ کی پولیس بھی نہیں دے سکتی، نہ آج نہ کل۔ کچھ جواب ایسے ہی ہوتے ہیں جو گول کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا میں اس ملک کی سیاسی تاریخ کے قتل گنواؤں؟ رفیق کا قتل سیاسی تو خیر نہیں، مگر اسی نوعیت کا ہے۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے اچانک دھاڑ کے کہا۔ آپ بیٹھ جائیں انکل۔ کون سی گولی کھاتے ہیں آپ؟ گولی مارو گولی کو۔ نقوی صاحب نے گاؤن کی جیب میں سے ایک شیشی نکال کے ایک گولی منہ میں رکھ کے پانی کا ایک گھونٹ لیا۔ گلاس کو ٹرے میں رکھ کے وہ پھر بیٹھ کے اور انہوں نے شیلی کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کافی بنائے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد نقوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ کہاں ہے رفیق؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھ لیجئے گا، جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں اس کے قاتل کے سارے خاندان کو پھانسی کے تختے تک پہنچوا دوں گا، انہوں نے شعلہ فشان لہجے میں کہا۔ بہت مشکل ہے سر۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تب بھی تفتیش تک آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نقوی صاحب گرجے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ رفیق صرف آپ کا پی اے نہیں تھا، وہ آپ کا بھانجا تھا۔ میں نے ہمت کر کے توپ کے سامنے گولا داغ دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ان کا چہرہ کھنچ گیا، آنکھوں کے نیچے کے عضلات پھڑکنے لگے۔ ان کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی اور ان کے ہاتھوں نے صوفے کے کشن کو یوں جکڑ لیا جیسے وہ کسی کا گلا گھونٹ رہے ہوں۔ شیلی نے فوراً صورتحال کو سنبھالا۔ انکل، میں نے کہا تھا نا۔ نقوی صاحب کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے ڈاکٹر شیلی یعنی شیلا خان نے بتایا ہے، اور ان کو بتایا تھا شیخ صاحب نے۔ کون شیخ صاحب؟ شیلی نے کہا۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں ان کا نام لوں؟ ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے انکل کہ اس راز سے کون واقف تھا۔ ان کا چہرہ آہستہ آہستہ سپاٹ ہوتا گیا۔ انہوں نے گاؤن کی جیب میں سے ایک اور گولی نکالی۔ پانی دو مجھے، اور 10 منٹ کی مہلت، تاکہ میں اس صورتحال کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ 10 منٹ بعد وہ پھر پرسکون ہو گئے تو میں نے کہا، سہولت کی خاطر ہم اصل نام کی جگہ شیخ صاحب کا نام استعمال کریں گے۔ یہ شیخ صاحب آج بھی لندن میں ہیں، اور دی بلیک میلر، دی باسٹرڈ۔ نقوی صاحب زیر لب دانت پیس کر بولے۔ وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میں نے کہا، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رفیق کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے میں کہوں کہ اسے مروانے والا چودھری دلاور ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تختہ دار تک پہنچا دیں گے اسے؟ تمہارے کہنے پر؟ انہوں نے حقارت اور تلخی سے کہا۔ میں نے نشاندہی کی ہے، آپ تفتیش کرانے کا اختیار رکھتے ہیں، آپ کو ثبوت بھی مل جائے گا، لیکن سر آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ڈونٹ سے دیٹ اگین۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ اس لیے کچھ نہیں کریں گے کہ ایک تو چودھری دلاور معمولی آدمی نہیں، بڑا بزنس مین ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ اس کے ذرائع آمدنی کیا رہے ہیں۔ آج کل وہ کیا کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ اسمگلنگ کرتا ہے، اور ایسے ہی دیگر غیر قانونی کاروبار۔ امور داخلہ کے ماتحت 10 قسم کے محکمے ہیں: پولیس، ایف آئی اے، سی آئی اے، اسپیشل پولیس، انٹیلیجنس بیورو، کوسٹ گارڈ، بارڈر پولیس۔ ان سب سے آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کم ٹو دی پوائنٹ، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، دلاور بہت کچھ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً اسے پورا انکم ٹیکس دینا چاہیے، ملک کا پیسہ ملک میں رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ملک میں کوئی ایک چودھری دلاور نہیں، سینکڑوں ہزاروں سے بھی زیادہ تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن میں چودھری دلاور کا ذکر کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے آپ کا یقیناً کوئی تعلق ہے۔ کاروباری یا بکواس بند کرو۔ میں سنی سنائی بات نہیں کہتا نقوی صاحب، میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے اسی گھر میں چودھری دلاور سے ملاقات کی تھی۔ کیوں موجود تھا وہ یہاں؟
اس کے پاس میرے تمام مقدمات کی فائلیں کیسے پہنچ گئی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، نقوی صاحب نے کمزور لہجے میں کہا۔ لیکن آپ مانتے ہیں کہ میرا جھوٹ ہی سب سے بڑا سچ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ چودھری دلاور نے رفیق سے کہا کہ وہ فائلیں لاؤ اور آپ کے پی اے نے اسے تمام فائلیں پیش کر دیں؟ عدالتی ریکارڈ آپ کے گھر میں کیسے آیا؟ رفیق خود تو اتنے اختیارات نہیں رکھتا تھا، اور نہ چودھری دلاور۔ ہاں، عدالتی عملے پر اور محکمہ داخلہ کے حکام پر آپ کا حکم چلتا ہے۔ یہ فائلیں آپ نے منگوائی تھی اور شاید اس وقت بھی آپ کے پاس ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائلیں میرے دشمن کے ہاتھ دینے والا کون تھا، اور میرے جانی دشمن کی مدد کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہاں اسی کمرے میں اس نے مجھے بلیک میل کیا، انہی فائلوں کی مدد سے مجھے دھمکی دی کہ میرے خلاف سارے کیس پھر کھول دیے جائیں گے، لیکن میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو سب ختم۔ کیا وہ اتنا با اختیار ہے نقوی صاحب؟ کیسے دعویٰ کر رہا تھا وہ اتنا بڑا؟ یہ بات آپ کہہ سکتے تھے، آپ کے پاس ہوم سیکرٹری کہہ سکتے تھے، آپ کا ماتحت کوئی ڈپٹی سیکرٹری، کوئی انسپیکٹر جنرل پولیس کہہ سکتا تھا۔ چودھری دلاور کیا چیز ہے آخر؟ آپ کہیں گے کچھ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شکاری ہے، آپ بھی ڈرتے ہیں اس سے۔ آج تک آپ کے اختیار اور اس کی دولت کے درمیان ایک توازن تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے اور اس نے ایک انجمن مفاد باہمی بنا رکھی تھی۔ ایسی کوئی نہ کوئی انجمن ہر جگہ ہے، ہر بیوروکریٹ، بدعنوان سیاستدان، نام نہاد قانون کے محافظ، پبلک سرونٹ، بزنس مین، صنعت کار، ٹھیکیدار، ہر سطح پر ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے سودے کرتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ سے بھی چودھری دلاور نے کوئی سودا کیا ہوگا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہارے مقدمات کی فائلوں پر نظر ثانی کر رہا تھا، میں تمہیں شک کا فائدہ پہنچا کے تمہاری مشکلات آسان کرنا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ صرف اپنی پاگل بیٹی کی وجہ سے، جس نے ایک کنگال وکیل سے شادی کی، میری مرضی کے خلاف۔ نقوی صاحب نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، سب ماؤں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے بیٹے، پیدائش کے وقت سے مرتے دم تک، اور میرے جیسے باپ بھی بلیک میل ہوتے ہیں تو صرف بیٹی سے۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کے اعتراف کی، لیکن معاملے کا دوسرا پہلو بھی ہے میری نظر میں۔ میں نے کہا، آپ نے اپنی مجبوری کو بھی کیش کرا لیا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت؟ کیا اس حقیقت کو ثبوت کی ضرورت ہے جو سب پر عیاں ہو جائے؟ مثلا شیخ صاحب کی گواہی کے بعد کسی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ رفیق آپ کا بھانجا تھا، اور آپ کی خاندانی تاریخ کا ایک سیاہ باب سب کے سامنے آ جائے گا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ نقوی صاحب چلانے لگے۔ آہستہ نقوی صاحب، آہستہ، ابھی صرف ہم سن رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ باہر کا کوئی آدمی بھی کچھ سنے۔ میں نے کہا، جسے آپ بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک سودا ہے، سودا آپ نے بھی کیا تھا چودھری دلاور سے۔ اگر میرا مفروضہ غلط ہو تو تردید کر دیں۔ آپ نے اسے بلا کے کہا کہ دیکھو، میں مجبور ہوں، مجھے سکندر کے خلاف کیس کمزور بنانے یا ختم کرنے ہیں۔ اس کام کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے مگر ٹالا نہیں جا سکتا۔ درمیانی مدت میں تم کوئی فائدہ اٹھانا چاہو تو سکندر سے بات کر لو، دیکھو شاید وہ مان جائے تمہاری بات اور دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ممکن ہے چودھری دلاور نے کہا ہو کہ نقوی صاحب فائلیں میرے گھر پہنچا دو، پھر میں بلاتا ہوں اسے، لیکن اتنا بڑا خطرہ آپ مول نہیں لے سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ فائلیں میرے پاس ہیں، کسی دن میری عدم موجودگی میں آ جاؤ، رفیق سے فائلیں منگوا لو اور میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر لو۔ یہ رعایت کیوں دی آپ نے چودھری دلاور کو؟ کیوں بتایا اسے کہ آپ میرے خلاف کیس ختم کر رہے ہو؟ ظاہر ہے ہر بات کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، اور گستاخی معاف، آپ جیسے یا دلاور جیسے لوگ بلا معاوضہ نیکی بھی نہیں کرتے۔ چلیے، میرے معاملے میں آپ مجبور تھے، چودھری دلاور کے ساتھ مجبوری کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اس سے تو آپ نے قیمت وصول کی ہوگی، اس سے احسان کی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اسے ایک پیسہ نہیں لیا تھا اس معاملے میں، نقوی صاحب نے کہا، یعنی اور بھی معاملات تھے اس کے ساتھ۔ خیر، یہ میرا درد سر نہیں ہے، اگر آج آپ نے اس سے نقد قیمت نہیں لی تو اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، آپ آنے والے وقت کے لیے پیش بندی کر رہے ہیں۔ کل تک دلاور ایک اسمگلر تھا، بدماش تھا یا غدار تھا، لیکن اب وقت پر اس کی دولت کی گرفت ہے، اور اسے یقیناً آپ جیسے بیوروکریٹس کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ چور تو چاہے گا کہ دوسرا چور بھائی ہی کوتوال بنے تو اپنے وارے نیارے ہوں۔ آپ کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب ہے، اب غروب ہونے والا سورج ہے، وہ چڑھتا سورج ہے جس کے سب پجاری ہوں گے۔ آپ ان پجاریوں کی صف میں پہلے سے شامل ہو گئے ہیں تاکہ وقت بدلے تو وقت کی نظر نہ بدلے۔
حاکم کل بھی مہربان تھا، حاکم کل بھی مہربان رہے۔ اب آپ پر ساری بات واضح ہو چکی ہوگی کہ میرا الزام بے سبب نہیں تھا۔ رفیق کو قتل کروانے والا چودھری دلاور ہے، مگر نہ اس کے خلاف ثبوت ہے، نہ گواہ۔ نہ آپ اس کے خلاف تفتیش کرا سکتے اور نہ جرم ثابت ہونے پر اسے سزا ہو سکتی ہے۔ تمہیں کیوں یقین ہے کہ چودھری دلاور ہی رفیق کا قاتل ہوگا؟ وہ تمہارا دشمن تھا، رفیق کا دشمن کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا، یہ بہت لمبی بات ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا نہ جاننا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ان کا تعلق چودھری دلاور سے ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آپ اس کے بارے میں وہ سب جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو وہ آپ کا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ دشمنوں میں لکھ لے گا۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کی شہرت، نیک نامی کو، جان و مال کو یا مستقبل کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ ہم تو آپ کو اپنا غائبانہ محافظ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں۔ نقوی صاحب کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہلتے رہے۔ ان کی صورت سے ظاہر تھا کہ وہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنی پوزیشن کا مثبت اور منفی پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد صبح ہونے والی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ میں نقوی صاحب پر دباؤ ڈال چکا تھا، لیکن اجلت میں ان سے بھی حماقت سرزد ہو چکی تھی۔ میں نے کافی کا تیسرا کپ ختم کیا۔ شیلی نے حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور ایک فیشن میگزین کی ورق گردانی کرتی رہی۔ غالب صوفے کی پشت سے سر لگائے چھت کو دیکھتا رہا۔ بلاخر نقوی صاحب نے کہا، "What do you want from me?" کہ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ جو کار خیر آپ کر رہے ہیں، یعنی میرے خلاف مقدمات واپس لینے کا، وہ جاری رکھیں۔ اس میں وقت لگے گا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ایک ایک کر کے تمام مقدمات کو واپس لیں یا کوئی ایسی ترکیب کریں کہ شک کا یقینی فائدہ مجھے حاصل ہو، میری ضمانت ہو جائے اور بالآخر باعزت رہائی۔ اس وقت تم کون سی قید میں ہو؟ ابھی میں ایک مفرور مجرم ہوں۔ میری پوزیشن اس حد تک بہتر ہو جائے کہ میں خود کو عدالت میں پیش کر کے ضمانت حاصل کر سکوں تو یہ رہائی ہی ہوگی۔ فکر مندی اور اندیشوں سے میں نے کہا، یہ کام 6 مہینے یا سال میں ہوگا۔ ہونے دیں، میں نے کہا، لیکن اس عرصے میں میرے خلاف نئے مقدمات کھڑے نہ ہوں۔ اس کی ضمانت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کل کو تم قتل کر دو، میں قتل کر دوں گا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا اور جائے واردات پر چشمدید گواہ بہت ہوں گے۔ حالات اور واقعات کی شہادت میرے خلاف ہوگی اور ثبوت واضح ہوں گے۔ اگر میں پکڑا نہ گیا تو میں خود فون کر کے یہ پیغام بھیج کے بتا دوں گا کہ قتل میں نے کیا تھا تو کیوں، اور نہیں کیا ہوگا تو بتا دوں گا کہ مجھے بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے اور ملوث کون کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات نہ بنائے جائیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور گویا منظوری دی کہ چلو ایسا ہی ہوگا، آگے بولو۔ میں نے کہا، آپ کو خدا ہوم سیکریٹری بنائے، جب میری ضمانت کی درخواست پیش کی جائے تو سرکاری وکیل اس کی مخالفت نہ کرے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں اور اپنے دشمنوں سے نمٹ بھی سکتا ہوں۔ تمہیں بھی میرا مشورہ ہے کہ جینا سیکھو، مر کے مار کے نہیں، جیو اور جینے دو کے اصول پر۔ دشمن مت بڑھاؤ، بی ڈپلومیٹک۔ میرے اختیارات کی حدود بھی سیاسی ہیں۔ اگر اوپر سے دباؤ ہوگا تو وہ نیچے منتقل ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے کے لیے تم روپوش ہو جاؤ؟ ایک دم شیلی نے رسالہ رکھ دیا۔ یار میں بھی ان سے یہی کہہ رہی ہوں، سٹاپ دس یار لڑکی۔ نقوی صاحب برہمی سے بولے، سوری، ویری سوری سر۔ شیلی بوکھلا گئی۔ میرا مطلب تھا انکل کہ یہ میرے ساتھ لندن چلے جائیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، یعنی بے آبرو کر کے رخصت کیا گیا تھا۔ اگر نیا پاسپورٹ مل جائے تو شیلی کے نامکمل جملے کو غالب نے پورا کیا۔ تمہارا مطلب ہے نئے نام سے نا؟ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انکل کے لیے، بلکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عام آدمی 2-4 پاسپورٹ رکھتا ہے اپنے پاس، میں نے کہا۔ نقوی صاحب کی خاموشی کو میں نے ان کی رضامندی پر محمول کیا۔ اب رہ گئی بات بیچارے رفیق کی، تو جیسے ماموں چاہیں۔ چاہیں کیا مطلب؟ نقوی صاحب چونکے۔ مطلب یہ کہ اس کی تدفین پوسٹ مارٹم کے بغیر کرائیں یا پوسٹ مارٹم رپورٹ لیں، کیس پولیس کو دیں یا نہ دیں۔ میں نے کہا، تفتیش؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ابھی تک اس کا قتل کہاں ہوا اور کیسے؟ میں نے کہا، یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔
کیا تم نے اسے قتل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے شیلی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ نہیں، قتل ہوتا دیکھتے تو قاتل کو بھی دیکھتے، لیکن اس کا انتقال ہمارے سامنے ہوا۔ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بس وہ چند منٹ میں مر گیا، کچھ بتائے بغیر۔ لیکن مرتے مرتے وہ اپنے خون سے آپ کا نام لکھ گیا تھا، شیلی نے کہا۔ میرا نام؟ واٹ نانسنس! کہاں لکھا تھا؟ نقوی صاحب اب کچھ نروس ہونے لگے تھے۔ گاڑی کی ڈیکی کے اندر، میں نے کہا۔ نام کیا؟ ایک اشارہ تھا، ZUN۔ اس وقت کہاں ہے رفیق کی لاش؟ نقوی صاحب نے مجھے گورا۔ اسی گاڑی میں۔ میں نے عمدن ایک ہی مرتبہ میں پوری بات بتانے سے گریز کیا۔ کرائے کی مرسیڈیز تھی جو اس وقت باہر کھڑی ہوئی ہے آپ کی پورچ میں، غالب نے کہا۔ نقوی صاحب بے اختیار اٹھے۔ واٹ یو ایڈیٹس! تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے بکواس کر رہے ہو جیسے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ او مائی گاڈ! ایک لاش میرے گھر کے اندر گاڑی کی ڈگی میں، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تم سیریس ہو؟ یو جوکرز! میں نے کہا، اس قسم کا بےہودہ مذاق ہم نہیں کرتے۔ غالب نے کہا، ہم نے تو آتی رفیق کی بات کی تھی۔ آپ نے کب پوچھا کہ اس کی لاش کہاں ہے؟ قتل کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ آپ تو بس قاتل کا نام پوچھتے رہے تھے جو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، میں نے کہا۔ شٹ اپ، شٹ اپ! نقوی صاحب چلانے لگے۔ تم سب بدماشوں کا ایک ٹولہ ہو، بلیک میلرز، قاتل اور ڈاکو۔ میں تم سب کو اندر کرا دوں گا۔ رفیق کو تم ہی نے مارا ہوگا، لاش بھی تم ہی لائے ہو۔ ان کی یہ کیفیت بڑی جنونی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس اندیشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اچانک وہ فلمی سٹائل میں سینے پر ہاتھ رکھے، نیچے جھک کر کلمہ پڑھیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ شیلی نے فوراً اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ انکل پلیز، آپ بیٹھیے، لیجیے پانی۔ اس نے نقوی صاحب کو بٹھا کے گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا۔ نقوی صاحب نے تیسری گولی خلق سے اتاری۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے اور انہیں پسینہ آ گیا تھا، مگر شیلی کے اطمینان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کیفیت تشویشناک نہیں ہے۔ وہ بڑے غور سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک اندر سے ان کی آواز پر کوئی اٹھ کے نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی ایک معذور بیوی تھی جو بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اکلوتی بیٹی ان کی مرضی کے خلاف شادی کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اپنی دولت، مرتبے، اثر و رسوخ سے کوئی اچھا سا فرما بردار گھر داماد خرید لیں گے جو عمر کے آخری حصے میں ان کی خدمت کرے گا، لیکن اس خواب کی تعبیر انہیں نہ مل سکی۔ اب صرف نوکر تھے جو معاوضہ لے کر خدمت کرتے تھے۔ آدھی رات کے بعد نقوی صاحب کی آواز سن کے دوڑنا ان کے فرائض میں شامل نہ تھا۔ مجھے بتاؤ۔ 2 منٹ میں نقوی صاحب نے نکاہت سے کہا، مجھے کچھ کرنا ہے، ایسا نہ ہو میں مر جاؤں یا تمہیں گولی مار دوں۔ میں نے کہا، نقوی صاحب، ابھی آپ کو ہوم سیکرٹری بننا ہے۔ آپ نے تو بہت بڑے بڑے چیلنج پہلے قبول کیے ہوں گے، اور آج بھی اصل اختیارات کس کے پاس ہیں؟ یہی 2-4 لوگ، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری یا فائنانس سیکرٹری۔ وزیر بیچارے تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ شیلی نے کہا، انکل یہ گاڑی میں نے منگوائی تھی، رفیق کی معرفت۔ وہ نہ جانے کہاں سے روز یہ کار بھجوا دیتا تھا، ادائیگی بھی وہی کرتا تھا۔ آج جب گاڑی آئی تو ڈرائیور نے چابی اندر بھجوا دی۔ یہ ذرا خلاف معمول تھا۔ ہر روز ڈرائیور خود حاضر ہو کے سلام کرتا تھا۔ میں ٹھہری ہوئی ہوں ایمبیسیڈر ہوٹل میں نے اس کی بات کے بیچ میں کہا، وہ مجھے معلوم ہے یار۔ شیلی نے مجھے ٹوکنے پر ٹوکا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نقوی صاحب جیسے کائیں شخص کو شک نہیں ہوا۔ شیلی نے بڑی خوبی سے بات بنائی تھی، لیکن اب ان حالات میں میرا وہاں قیام مناسب نہیں انکل۔ بالکل، تم کو صبح ہونے سے پہلے چیک آؤٹ کر جانا چاہیے، میں نے تائید کی۔ ہم تمہیں کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دیں گے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، تم سب، نقوی صاحب نے انگلش میں کہا۔ وہ جگہ سب سے محفوظ ہے تمہارے لیے اور دنیا کے لیے بھی، جو تمہاری مجرمانہ قسم کی سرگرمیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ مجرمانہ قسم کی؟ تھینک یو سر، کیا آپ نے مجرمانہ نہیں کہا؟ اندر کہیں کال بیل بجنے لگی۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ انہوں نے دیوار پر نصب انٹرکام اٹھا کے 2 نمبر بٹن دبایا۔ یہ کیا ہے؟ چوکیدار؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بے وقوف؟ تمہیں اندر آ کے بات کرنی چاہیے۔ چوکیدار، بولتے کیوں نہیں؟ کیا پولیس؟ تم اندر آ چکے ہو؟ کیسے؟ کسی نے روکا نہیں تمہیں؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ کون ہو تم آخر؟ SHO؟ علاقہ SHO؟ کیا بات ہے؟ خیر جو بھی بات ہے، پہلے تم باہر جاؤ، گیٹ سے باہر۔
ورنہ میں بلا اجازت اندر داخل ہونے پر تمہیں برخاست کرا دوں گا۔ ہاں سن لیا ہے میں نے، میرے دروازے سے دور کھڑے رہو، خبردار جو گاڑی بھی سامنے نظر آئی مجھے، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں، شٹ اپ، آسمان نہیں گرے گا چند منٹ میں، بیڈ روم سے میں نائٹ سوٹ میں باہر نہیں آ سکتا، یو فول۔ انہوں نے غصے سے زیادہ پریشانی کی کیفیت میں انٹرکام رکھا۔ دس از دی اینڈ آف ایوری تھنگ۔ وہ آ گئے ہیں علاقہ ایس ایچ او صاحب، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک گاڑی موجود ہے اور اس میں ایک لاش ہے۔ بتاؤ مجھے میں کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بائی گاڈ، میں کسی کو شوٹ کر دوں گا، تمہیں یا اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر شیلی نے پھر مسیحائی کے فرائض پورے کیے۔ سر، آپ کو کرائسس سے نمٹنا ہے، ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ۔ میں نے کہا، ایک معمولی ایس ایچ او سے آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ فرشتہ غیب ہے۔ ایس ایچ او فرشتہ؟ مائی فٹ، شیطان کہتے تو میں مان لیتا جو ایسے ہی نازل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، سر آپ سب کچھ اس کے سپرد کر دیں، اپنا درد سر مت بنائیں کسی بات کو۔ ایس ایچ او جیسے لوگ اس قسم کے معاملات سے نمٹنا جانتے ہیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں ZU نقوی ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ایک معمولی ایس ایچ او کے سامنے مجرم بن کے اس سے کہوں کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچا لے؟ نقوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ چاہیں تو SSP یا DIG سے بات کر لیں، مگر میرا مشورہ ہے کہ بات کو اتنا اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چھوٹے افسر ہی اصل کام کرتے ہیں، اور DIG بھی بلاخر اسی سے کہے گا، یا وہ SSP سے کہے گا۔ وہ SP ہے تھرو پراپر چینل۔ بات ہوگی تو بلا وجہ کئی لوگ ملوث ہوں گے، اور آپ کو ایک نہیں 4-6 منہ بند کرنے پڑیں گے۔ یہ چھوٹا سا منہ ہے، اس کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری خود اسے کوئی کام کہے، اشارے میں انعام کی بات کریں، وہ خوشی خوشی دم ملاتا جائے گا اور سر کے بل واپس آ کے کہے گا کہ سر آپ فکر ہی نہ کریں، سب ٹھیک کر لیا ہے میں نے۔ انعام؟ میں اس سے انعام کا وعدہ کروں؟ ناممکن۔ نقوی صاحب، ان کے لیے انعام کیا ہوتا ہے؟ بس ایک پروموشن، کندھے پر ایک پھول ہے تو 2 کرا دیں، 2 ہیں تو 3، یا اس کی مرضی کے تھانے میں پوسٹنگ کرا دیں، اور اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ کل پرسوں 2-4 دن یا ہفتے بھر بعد SP کے آرڈر سے انعام اسے مل جائے گا، تو ساری عمر اس کی زبان آپ کی غلامی کا اقرار کرتی رہے گی۔ آپ کے خلاف تو بھونکنے کی ہمت وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اشارے میں بھی آپ یہ واضح کر سکتے ہیں کہ اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا تو اور بس۔ آئی تھنک یہی ٹھیک ہے، مگر میں اس سے کیا کہوں؟ میری عقل تو بالکل کام نہیں کر رہی ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے کیا معلوم یہ گاڑی کون چھوڑ گیا ہے؟ تمہیں نے یہ جگہ کا انکشاف کیا ہے ابھی ابھی؟ غالب نے کہا۔ وہ چوکیدار کی کیا بات تھی؟ وہ غائب ہے، گیا ہوگا نماز پڑھنے۔ انہوں نے چوکیدار کو ایک گالی سے نوازا۔ میں اسے برطرف کر دوں گا۔ ایسے وقت میں چور ڈاکو اندر آ جائیں، جب وہ خدا کے سامنے سر جھکائے پڑا ہو تو بس ہو چکا کام۔ کوئی میرا کام تمام کر جائے، میں صاف کہہ دوں گا کہ آج یا نوکری کر لو یا نمازیں پڑھ لو گھر بیٹھ کے، پیسہ کما لو یا ثواب۔ یہ آرام خوری ہے صاف۔ مجھے نقوی صاحب کی فرونیت پر افسوس ہوا، مگر اس سوچ کا کوئی علاج نہ تھا۔ یہ ان فرنگی آقاؤں کی ذہنیت کا عکس تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہب پرستی، عقائد اور دینی شعائر کے دشمن تھے، اور جاتے وقت یہ نمرود کی خدائی کا انداز اپنے تربیت کردہ ICS افسران کو سکھا گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہی نظریاتی تضاد ان حکمرانوں کے طبقے کی سوچ میں رچ بس گیا تھا، جو مجبوراً زبان سے خود کو پبلک سرونٹ کہتے تھے، مگر عملاً پبلک سے اسی طرح پیش آتے تھے جیسے آج بھی مملکت خداداد پاکستان میں دور غلامی ہے، اور اسلامی مساوات فقط سیاسی بیانوں اور تقریروں کی اصطلاح رہ گئی تھی۔ الٹا یہ احساس عوام کے ذہنوں میں بیدار ہونے لگا تھا کہ فرنگی سامراج کے دور میں حاکم و محکوم میں اتنے فاصلے قائل نہیں تھے، اور وہ غلامی آج کی جمہوریت سے زیادہ جمہوری تھی۔ نقوی صاحب کے باہر جاتے ہی غالب نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں نے معصومیت سے کہا، معاف کرنا یار، میں نے غلطی سے پولیس کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ بے وقوف شخص، اس سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ چیلی کا رنگ اڑنے لگا۔ تم لوگ سیریس نہیں ہو؟ غالب نے کہا، میں تو سیریس تھا، بلکہ ہوں۔ میں کون سا دان نکال رہا ہوں؟ میں نے اٹھ کے ایک پردہ ہٹاتے ہوئے باہر جھانکا۔ غالب میری دائیں جانب آ گیا، اور شیلی نے جگہ نہ پا کے صوفے کے اوپر چڑھتے ہوئے میرے کندھے پر کونی ٹکا دی۔
میں نے شانے پر نوکیلی کھڈی کا دباؤ مجبوراً برداشت کیا۔ باہر عجیب منظر تھا۔ کھلے گیٹ کے سامنے نقوی صاحب گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اور کسی مجسٹریٹ ٹائپ شخص سے بحث کر رہے تھے۔ ایس ایچ او وردی میں پیچھے مظلوم و مسکین شکل بنائے کھڑا ہوا تھا۔ نقوی صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ غالب، یار میں نے اچانک اپنی چھٹیس کی آواز سن لی ہے۔ یہ وارنٹ ہے خانہ تلاشی کے۔ غالب نے سر ہلایا۔ ٹھیک فرماتے ہو تم۔ ایسے کون جرات کر سکتا تھا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کے گھر پر چھاپا مارنے کی؟ پکا کام کیا جس نے بھی کیا۔ میں نے کہا، شکاری بڑے گاگ اور تجربہ کار ہیں، وہ یقیناً پیچھے لگا ہوا تھا۔ یار یہاں سے بھاگنے کی کرو ورنہ پکڑے ہی نہ جائیں ہم۔ نقوی صاحب کا کچھ بھروسہ نہیں، مگر کیسے؟ شیلی نے گھبرا کر کہا، وہ جانے دیں گے ہمیں؟